بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک باندی ایسے جاہو جلال خشم و خدام کے ساتھ جا رہی تھی جیسا کہ بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھا تو آواز دے کر فرمایا، اے باندی، تجھے تیرا مالک فروخت کرتا ہے یا نہیں؟ وہ باندی اس فکرہ کو سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی، کیا کہا؟ پھر کہو۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سے ارشاد فرمایا تو اس باندی نے کہا، اگر وہ فروخت بھی کر دے تو کیا تجھ جیسا فقیر خرید سکتا ہے؟ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ہاں، بلکہ تجھ سے بہتر کو خرید سکتا ہوں۔ وہ باندی یہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کر ہمارے ساتھ لے چلو، ذرا مذاق ہی رہے گا۔ خادم نے پکڑ کر ساتھ لے لیا۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس نے اپنے آقا کو یہ قصہ سنایا۔ وہ بھی یہ سن کر بہت ہنسا اور حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ سامنے پیش کیے گئے تو باندی کے آقا کے دل میں ایک ہیبت سی چھا گئی۔ وہ کہنے لگا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، تو اپنی باندی میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اس کی قیمت دے سکتے ہو؟ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 بچی ہوئی گٹھلیاں ہیں۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ پھر باندی کے آقا نے پوچھا، تم نے یہ قیمت کس مناسبت سے تجویز کی؟ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس میں عیب ہے۔ اس نے پوچھا، کیا کیا عیب ہیں؟ تو حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اگر وہ عطر نہ لگائے تو اس کے بدن سے بدبو آنے لگے، اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ میں سراند آنے لگے، اگر بالوں کو کنگھی نہ کرے تو پریشان حال ہو جائے، جوئیں ان میں پڑ جائیں اور سر سے بدبو آنے لگے، ذرا عمر زیادہ ہو جائے گی تو بوڑھی ہو جائے گی اور منہ لگانے کے قابل نہ رہے گی، گندگی وغیرہ سب ہوتی ہے، ہر قسم کی آلائشیں، تھوک، سنگ، رال، ناک کے چوہے وغیرہ اس میں سے نکلتے ہیں، غم، رنج اور مصیبتیں اس کو پیش آتی ہیں، خود غرض اتنی ہے کہ محض اپنی غرض سے، محض اپنی راحت و آرام کی وجہ سے تجھ سے الفت جتاتی ہے۔ آج تجھے کوئی تکلیف پہنچ جائے، ساری محبت ختم ہو جائے، انتہائی بے وفا، کوئی کول و قرار پورا نہ کرے، اس کی ساری محبت جھوٹی ہے، کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹھے گی تو اس سے بھی ایسی ہی محبت کے دعوے کرے گی۔ میرے پاس اس سے 1000 درجہ بہتر باندی ہے جو اس سے نہایت کم قیمت ہے، وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی ہے، مشک اور زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے، اس پر موتی اور نور لپیٹا گیا ہے، اگر کھارے پانی میں اپنا لاب دہن ڈال دے تو وہ میٹھا ہو جائے اور مردہ سے اگر بات کرے تو زندہ ہو جائے، اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب بے نور ہو جائے، اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا جہان روشن ہو جائے۔ اس باندی نے مشک و زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، یاقوت اور مرجان کی ٹہنیوں میں کھیلی ہے، ہر طرح کی نعمتوں کے خیموں میں اس کا محل سرائے ہے، تسنیم جو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، اس کا پانی پیتی ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی۔ اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرچ کے اعتبار سے کون سی باندی زیادہ موزوں ہے؟ سب نے کہا وہی باندی جس کی آپ نے خبر دی ہے۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس باندی کی قیمت ہر وقت، ہر زمانہ میں ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اس کی کیا قیمت ہے؟ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اتنی بڑی، اہم اور اعلیٰ شان چیز کو خریدنے کے لیے بہت معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے اللہ سبحانہ کے لیے کم از کم چند رکعت تہجد پڑھ لی جائے، اور جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لو اور اللہ سبحانہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو۔ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز، کانٹا، اینٹ دیکھو تو ہٹا دو، دنیا کی زندگی معمولی اخراجات کے ساتھ پوری کر لو، اس دھوکہ کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف لگا دو۔ ان چیزوں کے اہتمام کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے اور آخرت میں بے فکر اور اعزاز و کرام کے ساتھ پہنچو گے، اور جنت میں جو نعمتوں کا گھر ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اس باندی کے آقا نے اس باندی سے مخاطب کر کے پوچھا کہ تو نے شیخ کی باتیں سن لی، یہ سچ ہیں یا نہیں؟ باندی نے کہا، بالکل سچ ہیں۔ تو آقا نے کہا، اچھا، اب تو آزاد ہے اور یہ سب سامان تیری نظر ہے۔ غلاموں سے کہا، تم سب بھی آزاد ہو، یہ سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کو دعائیں دیتے رخصت ہو گئے، اور وہ آقا اور اس کی باندی ساری زندگی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ پیارے دوستوں، مزید ایسے ہی ایمان فروز ویڈیوز کے لیے اردو سٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔